بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان یأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین محترم، ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 183 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ بائبل میں متعدد مقامات پر یہ آیا ہے کہ خدا کے ہاں کسی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے بھسم کر دیتی تھی۔ نیز یہ ذکر بھی بائبل میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر کوئی نبی سوختنی قربانی کرتا تھا اور ایک غیبی آگ آ کر اسے کھا لیتی تھی، لیکن یہ کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری علامت ہے، یا یہ کہ جس شخص کو یہ معجزہ نہ دیا گیا وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ محض ایک من گھڑت بہانہ تھا جو یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے تصنیف کر دیا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کی حق دشمنی کا ثبوت یہ تھا کہ خود انبیاء بنی اسرائیل میں سے بعض نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آتشی قربانی کا یہ معجزہ پیش کیا، اور پھر بھی یہ جرائم پیشہ لوگ ان کے قتل سے باز نہ رہے۔ مثال کے طور پر بائبل میں حضرت ایلیا تیشی کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے بعل کے پجاریوں کو چیلنج دیا کہ مجمع عام میں ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی قربانی میں کرتا ہوں، جس کی قربانی کو غیبی آگ کھا لے وہی حق پر ہے۔ چنانچہ ایک خلق کثیر کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور غیبی آگ نے حضرت الیاس کی قربانی کھائی، لیکن اس کا جو کچھ نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی بعل پرست ملکہ حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی، اور وہ زن پرست بادشاہ اپنی جگہ اپنی ملکہ کی خاطر ان کے قتل کے درپے ہوا، اور ان کو مجبوراً ملک سے نکل کر جزیرہ نمائے سینا کی پہاڑیوں میں پناہ لینی پڑی۔ اسی بنا پر ارشاد ہوا ہے کہ حق کے دشمنوں، تم کس منہ سے آتشی قربانی کا معجزہ مانگتے ہو؟ جن پیغمبروں نے یہ معجزہ دکھایا تھا انہی کے قتل سے تم کب باز رہے؟ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ہبے کو واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے اپنی قے کو چاٹتا ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 183 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا اور چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بھی دین کا کچھ حصہ آتا رہے، ان کی سمجھ میں آتا رہے، قرآن کا پڑھنا سننا، اور اس کا ثواب بھی ان کی زندگی میں ملتا رہے، تو میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں اگر شامل فرمائیں گے تو میں ذاتی طور پر آپ کا انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔